بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے پچھلی نشستوں میں جناب غامدی صاحب کے نظریہ حدیث اور بیان کی نوعیت پر بات کی اور یہ واضح کیا کہ ان کے ہاں حدیث کا جو اصل مقام ہے وہ بیان قیاس کے اندر محدود ہے قرآن کے اعتبار سے. اور ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ ہماری اصولی جو روایت ہے وہ جب قرآن کی تفسیر یا بیان کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے اس میں، تو وہاں پر اس سے مراد بیان تفسیر بھی ہوتا ہے جو مجمل کا بیان ہے، بیان تخصیص ہے جو عام کا بیان ہے، بیان تقیید ہے جو مطلق کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ بیان نسخ ہے. یہ تین اہم صورتیں تھیں جن کے اوپر ہم بات کر چکے، اور چوتھی صورت جو ہے بیان قیاس ہے جس کے غامدی صاحب قائل ہیں. آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب غامدی صاحب نے جو نظریہ اپنایا ہے بیان کے باب میں اور قرآن و سنت کے باہمی تعلق کے باب میں، اس کے لسانیاتی مسائل کیا ہیں یا اس کے پیچھے کیا ہڈن پریزمپشنز ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر مفتی مشرف بیگ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب، قابل اس سے کہ ہم غامدی صاحب کے نظریے جس کو وہ خاص ٹرمینالوجی میں قطعی الدلالہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں کہ قرآن میں جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنا پر احتمال نہیں ہے خاص طرح کا، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر لیں کہ غامدی صاحب اس نتیجے تک پہنچے کس طرح ہیں اور وہ کیا لائن آف ریزننگ تھی جو مولانا فراہی صاحب کے ہاں سے چلتی ہوئی مولانا اصلاحی صاحب اور پھر غامدی صاحب تک پہنچتی ہے. اچھا، اگر آپ مولانا فراہی صاحب اور غامدی اصلاحی صاحب کے ہاں جائیں اور قطعی الدلالہ کی ان کی بحث پڑھیں، تو اگرچہ وہ بہت زیادہ تفصیل سے جو ہمارے ہاں جیسے اصول فقہ کے اندر لینگویج میں یہ بات ہوتی ہے کہ قطعیت کے کیا کیا مطلب ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو اصول فقہ کی روایت ہے اس کے اندر بالخصوص احناف کے ہاں وہ 8 گریڈز جو معنی کے ظہور کے پیدا ہوتے ہیں لفظ سے، اس میں ہر درجہ جو ہے وہ قطعیت کا ایک الگ معنی رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر اس کو یوں لیا جائے حنفی سسٹم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو محکم آیت ہوتی ہے وہ اس درجے پر قطعی ہوتی ہے کہ اس کو نص کا بھی احتمال نہیں ہوتا، نبی کی ہین حیات بھی، یعنی وہ اس درجے پر بات کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ جب حنفی اس سے نیچے آتے ہیں تو وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جو نص اور ظاہر کے درجے کی یا مفسر کے درجے پہ جو آیات ہوتی ہیں یا الفاظ ہوتے ہیں یا جو مفاہیم ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کلام سے، وہ اگرچہ تخصیص کے احتمال کو تو قبول نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کو نص کا احتمال لاحق ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک حنفی سے پوچھیں کہ یہ والی جو درجات ہیں کیا یہ اس مفہوم میں قطعی ہیں جس مفہوم میں مثال کے طور پہ محکم ہے، تو وہ کہیں گے نہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں قطعیت ود رسپیکٹ ٹو واٹ یہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیسز ہوتا ہے جس میں ہر چیز کا الگ مقام ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ جمہور سے پوچھیں گے تو وہ اپنے طریقے سے کلاسیفائی کر کے بتائیں گے قطعیت کو ہم کیوں دیکھتے ہیں. ان کے ہاں ہمیں ایسی کوئی ڈیٹیل بات نہیں ملتی. اب مولانا فراہی صاحب کے ہاں جو بات ہمیں زیادہ سے زیادہ مل پاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمفیسس ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے نا وہ کسی ایک ہی معنی کی تعویل کا احتمال رکھتی ہے، ملٹیپل میننگز اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک اجمالی سا بیان ہے، کیونکہ اس بیان کے باوجود بھی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا سب احتمال ختم ہو جاتے ہیں اور کیا وہ ایک ہی آیت میں ہر درجے میں ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ سوالات ایڈریس نہیں کرتے. تاہم اس کے ساتھ اصلاحی صاحب یہ بات فرماتے ہیں اور یہ بات فراہی صاحب کے یہاں بھی ملتی ہے کہ قرآن مجید کی جو مجمل احکام ہے نا، اس کو ہم نے ٹیکنیکل لینگویج میں مجمل کہتے ہیں، اس کی یعنی جو شرح ہے وہ کہتے ہیں وہ سنت سے لے لی جاتی ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ایسے بہت سارے احکام ہیں. مثلا مولانا فراہی فرماتے ہیں کہ سنت میں 5 طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن میں یہاں صرف وہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو ہمارے لیے ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں آتی ہیں حضور کی حدیث میں جن کے بارے میں خود حضور فرما دیتے ہیں کہ یہ میں نے قرآن کی شرح میں کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بالکل پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضور کا استنباط ہوتا ہے لیکن حضور نے خود براہ راست کہا نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا کیا، وہ پھر لیکن جو ایک مجتہد ہوتا ہے وہ غور و فکر کر کے جان لیتا ہے. وہ کہتے ہیں تیسری قسم کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں حضور کا استنباط اتنا مخفی قسم کا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہ جاننا ممکن نہیں رہتا، لیکن وہ چونکہ حضور نے کیا ہوتا ہے اور حضور سے پہنچ گیا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں. یہ اصل میں جو تیسری کیٹیگری ہے نا ان کی، یہ وہی ہے جو مجمل کا بیان ہے، جیسے سنت ہے کے ذریعے نماز کی تعداد ہے، رکعتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تیسری کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مدرسہ فراہی کی جو ابتدائی 2 شخصیات ہیں وہ قرآن میں اجمال کے ہونے کو ابانت کلام کے منافی نہیں سمجھتے، منافی نہیں سمجھ رہے، اور دوسرا یہ کہ قطعی الدلالہ کے بھی خلاف نہیں سمجھ رہے نا. دیکھیں اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں
قرآن مجید کی سنت سے بیان تفسیر سے نہ قطعی الدلالہ متاثر ہو رہی ہے، نہ قرآن کا مہیمن ہونا متاثر ہو رہا ہے، نہ قرآن کے الفاظ کی حاکمیت اور میزان ہونے کا جو تصور ہے وہ کچھ بھی متاثر نہیں ہو رہا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں یعنی آپ دیکھیں نا کہ فرائض جیسی چیزیں، صلاۃ، صوم، حج، اگر یہ ماننے پر تیار ہیں کہ قرآن میں اس درجے پر اجمال موجود ہے کہ وہ سنت کی طرف محتاج ہے ان کی تعیین کے لیے، فرائض کی تعیین کے لیے، تو جو اس سے کم تر درجے کے حکام ہیں اگر کہیں سے اجمال آ جائے تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ کیا یعنی یہ دونوں حضرات غامدی صاحب نے ان سے پہلے نسخ کا سنت سے انکار کرتے ہیں کہ نسخ؟ یہ بالکل کرتے ہیں، یہ دونوں حضرات کرتے ہیں. اور مولانا فرائی صاحب کے ہاں بھی جو میں جس طرح کہہ رہا تھا نا وہ 5 قسمیں بناتے ہیں، تو اس میں سے ان کی چوتھی قسم یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم فرض کر لیں کہ سنت نے قرآن کو منسوخ کر دیا، تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے. اور مولانا اصلاحی صاحب بھی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں بالکل واضح ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں اس سے گویا قرآن مجید کے الفاظ کی جو حاکمیت ہے نا وہ جاتی رہتی ہے، اس کے جو معنی کیا ہے، تو اس لیے وہ بھی ویسے جب مطلب یہ کہ مجمل کو مان لیا کہ مجمل کا بیان کر دے کہ اس کی وہ ابانت کلام کے خلاف نہیں ہے، تو بظاہر نسخ کا انکار کرنا جو ہے ہم آہنگ نہیں، کوئی دونوں باتیں ہم آہنگ نہیں. اور دیکھیں اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ شرط عائد کر دے کہ جی مجمل کا بیان تب قبول ہوگا جب وہ متواتر طریقے سے حضور کی سنت پہنچی ہو، تو یہ بھی ایک ہم اہم بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آیت جس پہلو سے مجمل ہوتی ہے، یعنی دیکھیں ہم نے یہ بات پچھلی دفعہ کی تھی کہ ایک آیت ہر پہلو سے مجمل نہیں ہوتی. جیسے جب قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو یہ آیت اس چیز میں بالکل واضح ہے کہ ربا حرام ہے، اور اس چیز میں بھی بالکل واضح ہے کہ ربا اور بیع میں فرق ہے. ہاں برابر نہیں. لیکن ربا ہے کیا یہ اس آیت کے اندر کوئی لگی بندی تعریف دے دی گئی ہے ہمیں؟ ظاہر اب اس میں بحث ہو سکتی ہے. تو اسی کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ مجمل تھا جس کی تفسیر جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لی ہے. کیوں آپ نے وہاں بڑی لگی بندی اور وہ ایک الگ گفتگو ہے، یعنی بہت لگی بندی اللہ کے رسول نے وہاں تعریف فرما دی ہے ربا کی. تو اب سوال یہ ہے کہ جس پہلو سے آیت مجمل ہوتی ہے اس پہلو سے تو آیت سے کوئی حکم ثابت ہی نہیں ہوا ہوتا. پتہ نہیں سمجھ میں؟ اس پہلو سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا آیت سے. تو اگر میں یعنی آپ یوں تھا مجمل وہ ہے جو مجھے کسی ایک پہلو سے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ربا کیا ہے، مجھے ملٹیپل آپشنز کے بارے میں ایکولی لائکلیہڈ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مساوی رجحان رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کیا چیز ایگزیکٹلی. پھر اگر دلیل ظنی جس کو ہم خبر واحد کہہ رہے ہیں یہاں پر یا خبر مشہور کہہ رہے ہیں جو قطعی مطلب تواتر کے درجے سے کم پر ہے، وہ کم از کم عمل کا فائدہ دینے میں تو وجوبی علم دیتی ہے نا مجھے کہ یہ عمل مجھ پر واجب کر سکتی ہے، وہ ایسا علم دیتی ہے. اگرچہ وہ عقیدہ رکھنے والا جس سے جہنم اور ابدی جہنم لازم آتی ہے اس کے انکار سے وہاں تک نہیں پہنچاتی. تو آپ یوں بتائیں ایک مجمل دلیل تھی قرآن کی جس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا کسی ایک جہت میں، اور ایک دلیل ایسی ہے جو ظن پیدا کرتی ہے، تو کون سی اوپر جائے گی لوجیکل آرڈرنگ میں دلیل میں؟ یہ صرف یہ قرآن حدیث کی بات نہیں تو لاجیکل آرڈرنگ کی بات ہے. تو ہمارے ہاں یہ بات سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کنڈیشن عائد کر دے کہ نہیں سنت جو ہے تواتر سے پہنچے گی تو قرآن کا بیان بنے گی، ہم پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے جب وہ آیت ہی مجمل ہے. یا تو اچھا اب اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں ہم تو آیت میں کوئی چیز مجمل مانتے ہی نہیں ہے، قرآن میں کچھ مجمل ہی نہیں مانتے، تو اگر یہ دونوں حضرات یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن میں کچھ مجمل نہیں مانتے تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے سنت سے مجمل کا بیان کیسے لے لیا؟ تو یہ ان حضرات کی ایک غیر ہم آہنگ بظاہر جو ہے نا تشریح معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز جیسے آپ نے کہا کہ جس چیز کا تخصیص اور نص میں جا کے انکار کر رہے ہوتے ہیں، جس احتمال اور اجمال کی تفصیل کا، وہی چیز جو ہے وہ بیان تفسیر کے اندر قبول کر لیتے ہیں. اچھا اس کے برعکس جب غامدی صاحب نے اپنا نظریہ رکھ کیا، بہت تفصیل سے ان کے ہاں بھی اس کے اوپر ہمیں پتہ ہے گفتگو نہیں ہے، ان کے 2 مضامین البتہ ان کی کتاب ہے مقامات اس کے اندر مل جاتی ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی تحریریں ہیں، ایک قطعی الدلالہ کے نام سے انہوں نے لکھی ہے اور ایک قطعی اور ظنی کے نام سے لکھی ہے، 2 تحریریں. اب یہ جو ان کی قطعی اور ظنی یعنی تحریر ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قطعیت اصل میں وہ درجہ علم ہے، کسی چیز سے حاصل ہونے والا وہ علمی مفاد ہے یا جو درجہ ہے جہاں پر نا یا تو اس شے سے نقیض کا احتمال بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی بالکل رول آؤٹ ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو آرگومنٹ میں ادروائز کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا نا، رول آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی میں دوسری بات سوچتا ہوں تضاد لازم آتا ہے. اور یا پھر یہ کہ وہ غیر ناشئ دلیل احتمال ہوتا ہے. غیر ناشئ دلیل احتمال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا احتمال ہوتا ہے کہ جس کو میں تھیوریٹیکلی سوچ تو سکتا ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن کیا واقعی ایسا ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی قرینہ کوئی معین بات موجود نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا احتمال ہے جو فار دا سیک آف احتمال ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ احناف جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے جب وہ عام کی تخصیص کی بحث کرتے ہیں. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قطعیت کا دوسرا مفہوم یہ والا ہوتا ہے کہ آپ کی بات اس درجے پر پہنچ جائے کہ اس کو یہ والا احتمال اس سے اندر سے ختم ہو جائے، جس کو ہم غیر ناشی عن دلیل احتمال کہتے ہیں، نرا احتمال. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا غیر ناشی عن دلیل، یعنی وہ پہلے کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے محکم و متواتر، اچھا، جس کو سرے سے احتمال لیں گے. اور دوسرے کی مثال وہ دیتے ہیں ظاہر نص و خبر مشہور، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ناشی عن دلیل احتمال سے پاک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی قطعیت اصل میں اسی صفت کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسی صفت سے عبارت ہے جس سے حقائق میں ایسا امتیاز ہو جائے کہ نقیض کا احتمال نہیں رہتا. ٹھیک ہے. پھر اپنی اس بات کو وہ مزید آگے دہراتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، اس صفات کو جوڑتے ہوئے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ میزان ہے. اور اسی کو بلڈ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ نظریہ دینے کی کوشش کی کہ دلائل لفظیہ کے اندر ظن اور احتمالات ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی سوفسٹائیت ہے. یہاں وہ اصل میں امام راضی کو ایڈریس کر رہا ہے، میں اب یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ اصل میں بات جو ہے وہ فرائی صاحب کے یہاں بھی آپ کو مل جائے گی کہ یہ لوگ رد کرتے ہیں. یہ سب کہنے کے بعد جو ہے نا کہ یہ قطعیت کے دو مفہوم ہیں جو ہماری امت لیتی آئی. پھر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی کیفیت کیا ہے، قرآن کی آیات کی کیفیت جو اس سے منع ظاہر ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ ہی ان کی تفسیر ہیں، اور ان میں نص، تخصیص یا تبدیلی اور تغیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ قرآن کے بارے میں گویا یہ ایک خاص قسم کا تصور انوو کر رہے ہیں جس کو وہ قطعی الدلالہ اور قطعی ہونے کے مفہوم میں رکھ رہے ہیں کہ اس میں تغیر اور تخصیص کسی آیت میں کوئی احتمال ہے سرے سے نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ گویا مفہوم ہے جو ہمارے اصولیین کے ہاں پیش نظر تھا. تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک تو غامدی صاحب کچھ ہماری جو اصولی لینگویج ہے کچھ اپنی بات کو اس میں پٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر 1. دوسرے نمبر پر یہ سامنے آتا ہے کہ ان کا جو قطعی الدلالہ کا تصور ہے نا وہ بہرحال ان کے جو دو بڑے ہیں ان کے تصور سے فرق ہے. یعنی آپ اس کو مزید ذرا اگر میں اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں، کیونکہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں تو اب ہم اس میں رکھ سکتے ہیں کہ مولانا فرائی اور اصلاحی صاحب بیان ابتدائی کے مفہوم میں قرآن کو قطعی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر ہوتی ہے، سنت سے بھی ہوتی ہے. اچھا، کیا وہ قرآن کو اس معنی میں قطعی کہہ سکتے ہیں کہ مؤخر بیانات جتنے قرآن میں خود آئیں ان سب کے ساتھ مل کر قرآن ایز اے ہول، ایک بک جس کو ہم بیان ابتدائی اور بیان بنائی کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر قطعی دلالہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو؟ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سنت کو لے لی ہے مجمل کے بیان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کے ہاں قطعی الدلالہ کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ہم نے جو غامدی صاحب کا نظریہ پیچھے دیکھا ہے اور آج جو جس طرح سے وہ خود قطعیت کو انووک کرتے ہیں، قطعیت کے تصور کو، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے نا یعنی ہم اگر براڈلی آئیڈینٹیفائی کریں تو ٹیکنیکل لینگویج میں 3 چیزوں کو جو رول آؤٹ کرنے کو یہ قطعی الدلالہ سمجھتے ہیں قرآن کا، اور جس کو یہ کہتے ہیں قرآن میں کوئی احتمال نہیں، کوئی معتمل الوجوہ آیت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی آیات میں ناشی عن دلیل نص کا احتمال بھی نہیں ہے، جیسے کہ آج ان کی اوپر والی عبارت کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ یہ نہیں مانتے قرآن میں ایسا کوئی احتمال ہے کہ تغیر تبدل. دوسرا یہ کہ قرآن میں مجمل مفتقر الی البیان نہیں ہے، ایسا کوئی مجمل نہیں ہو سکتا قرآن میں کہ جو پھر بیان مؤخر کا تقاضا کرے، کیونکہ اگر آپ نے مان لیا تو گویا ان کی تھیوری میں یہ بانت کلام اور یہ سب چیزوں کے خلاف ہو گیا. تیسرے نمبر پر یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں قرآن احکام کے اندر تخصیصات و تقییدات جائز نہیں ہیں، بشرطے کہ بہت ایک سخت شرط جو عائد کرتے ہیں کہ کلام کے ساتھ ہی آپ اس کو دکھائیں. وہ جو ہم پہلے بیان کر کے آئے تھے کچھ شرطیں عائد کر دیتے ہیں، یہ شرطیں جو ہیں ویسے اصلاحی صاحب بھی عائد کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ان کے ہاں بھی یہ سختی پائی جاتی ہے. تو یہ ایک ہمارے سامنے جو ہے وہ ان کی ایک آؤٹ لائن آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ بات ہم پہلے بھی کہہ آئے ہیں کہ ان کے نظریے کے اندر نہ بیان تفسیر فٹ ہے، نہ بیان تخصیص ہے، اور نہ ہی بیان نسخ ہے. تو ان کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نا 1 by 1 کہ تاخیر البیان کی جو ہماری بحث ہے کہ کیا متکلم ایک بات کر کے بعد میں اس کی وضاحت لا سکتا ہے ایسی جو پہلے گمان کے میں آئی نہ ہو اس لفظ سے، یا گمان غالب فارم ہو اور پھر اس میں تبدیلی آ جائے، یہی ساری بحث ہے. صحیح. تو 1 by 1 ان تینوں نکات کو ہم لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نص کو لیتے ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا قرآنی آیات واقعی ایسے مفہوم کے اندر ہیں کہ ان کو سرے سے نص کا کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احناف کے ہاں جو محکم لذاتی ہی جو آیات ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نسخ نہیں ہو سکتی، تو ساری آیات کیا اس درجے پہ جو یعنی احتمال ہی نہ لے سکتی ہوں، یا اکثر آیات لے سکتی ہوں؟
ایسا تو کوئی نہیں کہتا, ایسا تو شاید غامدی صاحب بھی نہ کہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں اس درجے کی ہی ساری آیتیں ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہماری روایت میں کوئی بھی نہیں کہتا, نو ون, مطلب نہ حنفی نہ غیر احناف, کیونکہ غیر احناف تو سرے سے نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا, شاید پچھلی دفعہ ذکر گزرا, کہ ان کے ہاں تو محکم جس کو حنفی کہتے ہیں نا, اس درجے پہ کوئی چیز نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ کہ ان کے ہاں نہ حسن و قبح عقلی کے ذریعے سے کسی چیز کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہے جو چینج نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ان کے ہاں لفظ ابدا ایسا ہے, وہ ان کے ہاں یہ بھی تخصیص قبول کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نص کا سرے سے احتمال ہی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے ایک ایسی بات بنا لی ہے جو کوئی بھی نہیں کہتا, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اگر نص کا کوئی احتمال ہوتا ہی نہیں ہے تو سوال یہ کہ قرآن کی آیت کا قرآن سے نص کیسے ہوگا؟ یعنی نص کا تو مطلب یہ ہے نا کہ پہلے ایک حکم آیا, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان کیا کہ مخاطب کے ذہن میں گمان غالب قائم ہو گیا کہ حکم چلنے والا ہے, یہاں تک کہ دوسرے حکم نے آ کے اس کو ظاہر کیا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. تو اگر اس میں سرے سے احتمال ہی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ناسخ کہاں سے کیا, مطلب وہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ان کو پھر قرآن کی آیت کا قرآن سے بھی نص کا انکار کر دینا چاہیے. ہاں, مطلب جو کم از کم ان کی ڈسکرپشن ہے نا قطعیت کی, کہ ان کے الفاظ ان کی تفسیر ہے, ان میں نص تخصیص کا تصور نہیں ہو سکتا, یہ بظاہر ان کی پرابلمٹک ہے, مطلب بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. اور کیونکہ یہ تو نسخ القرآن پہ قرآن کو بھی منع کر دیتا ہے, اور حالانکہ یہ اس کے قائل ہیں. اور دیکھیں جب ہم چلیں ایک لمحے کے لیے ان کی عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں, بات یہ کہ یہ نسخ القرآن بالقرآن کو جائز ہے, مانتے ہیں, بالکل قائل ہیں, ان کے اساتذہ بھی قائل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی اتر سکتی ہے جس سے مخاطب کے ذہن میں گمان غالب قائم ہو, پھر بعد میں شارع کیا کرے, بدلنے. یعنی قرآن میں آیا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہونے والا ہو مثال کے طور پہ, تو وہ کیا کرے, وصیت لکھ دیا کرے موت کو جب قریب پائے. پھر بعد میں یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ اس کو یہ حکم کسی نہ کسی پہلو سے منسوخ ہوا ہے, تو اور وہ پتہ تب لگا جب دوسری آیت آئی. یعنی اس آیت کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا میں نے تمہیں 3 سال کے لیے یہ حکم دے دیا ہے, یا یہاں تک کہ میں تمہیں میراث وصیت کے حکام, مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں پتہ لگا نا, بعد میں آ کے آیت ثابت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا کہ میرے گمان غالب میں تو یہ چل رہا تھا کہ میں چلتا رہوں, یہاں تک کہ دوسرا حکم نہ آیا میں وصیت لکھتا رہوں. تو آپ نے مان لیا گمان غالب کو شارع بعد میں بدل سکتا ہے, میرے گمان غالب کو, اپنے نہیں. اگر یہ چیز نسخ میں جائز ہے, مجھے بتائیں یہ تخصیص میں اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے سوائے یہ کہ لفظ سن کے میرے ذہن میں گمان غالب قائم ہوتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل تھا, لیکن بعد میں مجھے بتا دیا جاتا ہے وقت حاجت سے پہلے کہ میں شامل نہیں ہوں, اور مجمل تو اس سے بھی لائٹ چیز ہے. تو اگر یہ چیز جائز ہے تو وہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ہاں, بظاہر تو کنسسٹنسی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان دونوں کو اگر نص کو مان لیا تو پھر بیان تخصیص کو بھی مان لیں, اور بیان جو تفسیر ہے وہ تو اس سے بھی لائٹ, اس میں تو یوں چینج کا بھی, یعنی اس طرح کی چینج کا تصور نہیں ہے, کہ اس میں تو ہوتا یہی ہے کہ پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ ابھی ویٹ کر لو تھوڑا سا, اس کا مطلب جو ہے نا ابھی آنے والا ہے, پھر آ جاتا ہے. مطلب وہاں پہ تو یہ بھی چیز نہیں ہے. اور شارع کئی دفعہ امتحان کے لیے, کئی دفعہ شوق بڑھانے کے لیے, کئی دفعہ بار بار متوجہ کر کے آپ کو عزت بخشنے کے لیے کئی پہلوؤں سے بیان مجمل کو جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے. یہ کلام کا کوئی عیب نہیں ہوتا. اچھا, یہاں پر میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ احکام کے دوام کا پہلو کس طریقے سے ثابت ہوتا, تاکہ یہ کانسیپٹ ان سب حضرات کو بہت زیادہ اس نے نا پریشان کیا رکھا کہ یہ نسخ القرآن پہ سننا مان لیتے ہیں. بات یہ کہ جیسے مجمل میں ایک پہلو سے آیت سے کچھ ثابت نہیں ہوا ہوتا نا, نسخ میں بھی یہی ہوتا ہے. یعنی جب آیت آئی تھی کہ تم اپنی ول لکھ دیا کرو موت کے وقت, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس آیت کے بنیاد پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت کا حکم ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گیا اس آیت کے الفاظ سے, معین الفاظ سے؟ نہیں ہوا. یعنی ان معین الفاظ سے کچھ ثابت نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ یہ بحث ہوئی کہ احکام کا دوام پھر کیسے ثابت ہوتا ہے. تو ہمارے سب اصولیین بشمول احناف یہ مانتے ہیں کہ نبی کی حین حیات جب کہ وہی جاری ہے اس وقت تک تو کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے محکم کو چھوڑ کے وہ چند کو, جس کے بارے میں یہ مفروضہ مخاطب رکھے گا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آ گیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ متکلم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ خاص وقت تک کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ گمان غالب تو رکھے گا کہ شاید چلتا رہے. تو نبی کی زندگی میں کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ استصحاب حال سے, کہ کنٹینویشن آف پاسٹ حکم, صحیح ہے, جہاں تک کہ وہ انٹرپٹ کر دیا جائے. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں استصحاب حال تو ایک دلیلی ضنی ہے, یہ تو آیت سے نکلی نہیں تھی اس مخصوص بات سے, آیت سے تو نہیں آیا, آیت کے تو کسی لفظ کا معنی نہیں تھا یہ,
تو جب وہ استصحاب حال ظنی دلیل ہے تو حناف کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ حضور کی حین حیات جو ہے وہ خبر واحد سے بھی جائز ہے. یعنی اگر کوئی حضور کی زندگی میں ایک صحابی حضور سے بات سن کے کسی دوسرے کو بتائیں تو اس کے حق میں نقص ثابت ہو جائے گا. تاہم حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اب حکم کا دوام کچھ اور پہلوؤں سے ثابت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، اور نسخ صرف چونکہ ایک نیا حکم ہوتا ہے اور نیا حکم صرف شارع لا سکتا ہے اور وہی کے آنے کے بعد نہیں آ سکتا، لہٰذا ختم نبوت کی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اب حضور کے بعد کوئی ناسخ، جو ناسخ ہونا یعنی جو حکم حضور کی زندگی میں منسوخ نہیں ہوا وہ اب ہمیشہ کے لیے ہے. اب سوال پیدا ہو رہا ہے، حنفی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور کی حین حیات صرف استصحاب حال ہے، اور حضور کے بعد جو ہے اس میں استصحاب حال کے ساتھ یعنی ختم نبوت کا پہلو بھی قرآن حکم کی اندر آ گیا ہے. تو کیا حضور کی زندگی میں کوئی ایسا حضور نے فرمان جاری فرما دیا تھا جو ناسخ تھا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ خبر واحد سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ثبوت کی جہت میں ایک اور دلیل ایڈ ہو گئی ہے اور وہ ہے ختم نبوت کی جہت. لہٰذا ناسخ کی جہت کے اندر بھی ایک چیز آنی چاہیے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کا درجہ ثبوت جو ہے وہ خبر واحد سے اوپر خبر مشہور تک جانا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، بیلنس کر رہے ہیں دلائل کو. یہاں سمجھنے کی بات مفتی صاحب یعنی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو نسخ القرآن بالسنہ کہتے ہیں، اس میں سنت کے ذریعے سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے جو قرآن سے اصل میں ثابت ہی نہیں ہوئی ہوتی. یعنی حکم ہمیشہ کے لیے ہے، یہ آیت سے ثابت ہی نہیں ہوا تھا. تو جب یہ آیت سے ثابت نہیں ہوا تو یہ حضرات کیسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو قرآن کو تبدیل کرنا ہے؟ یعنی اس پوری استدلال میں کوئی معنویت رہے گی کہ نہیں ہے نبی قرآن کو بدل نہیں سکتے اس لیے نص جائز نہیں ہے؟ بھائی کون بدل رہا ہے کیا؟ یعنی ہماری پوری تاریخ میں کس نے یہ کہا ہے کہ نسخ اس لیے جائز ہے کیونکہ نبی قرآن کو بدلتا ہے؟ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. اچھا میں چاہ رہا تھا اس کے اوپر نا کچھ ہم مثالیں لے لیتے، اور یہ جو انہوں نے اسماء شریعہ کا ایک ان کا تصور ہے نا کہ جی نماز روزہ وغیرہ سب پہلے ہیں. اس سے پہلے میں غامدی صاحب کے جو الفاظ ہیں نا کہ ان کے الفاظ ان کی تفسیر ہیں. ہمارے ہاں جو متشابہات یا صفات کی جو آیات ہیں نا ان کے بارے میں سلف صالحین سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ امر روح کما ہی، یہ جیسے ان کے الفاظ ہی ان کی تفسیر ہے. یعنی ان کے جن کو ہمارے جو معنی کی تفویض کی جب وہ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں ان کی مطلب وہ سوال اٹھاتے تھے اس کے معنی بتاؤ، کہتے ہیں ان کے الفاظ ان کی تفسیر، یہ متشابہات بن جاتی ہیں. نہیں میرا خیال ہے مطلب ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کی عبارت بظاہر اگر اس طرح پڑھی جائے تو بظاہر تو یہ اب تو متشابہات کی ڈسکرپشن ہمارے یہاں روایت میں انہی الفاظ میں لی جاتی ہے کہ وہ اس کے میننگ ہمیں پتہ ہی نہیں، بس الفاظ ہی اللہ تعالیٰ کا ید ہے. مطلب آپ کو تفویض جب معنی کرتے چلیں یہ تو ایک عبارت کی وہ چیز ہے. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ ہم آ جائیں اسماء شریعہ ان کی ہے نا ایک مثال لے لیتے ہیں. ان کا یہ جو تصور ہے کہ سنت جو ہے نا وہ قرآن سے ما قبل ہے، تو اس کا نص سے مفتی صاحب کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ کے خیال میں کو بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ معلوم کہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ صلاۃ کو ریفر کیا ہے، زکوٰۃ کو ریفر کیا ہے، حج کو ریفر کیا ہے، اور یہ وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان آیات کے اترنے سے پہلے بھی جاری تھے اور بعد میں بھی جاری ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس وقت پہ یہ آیت اتری اور اس نے ریفر کیا کہ نماز صلاۃ کو ادا کرو، اقیم الصلاۃ کا حکم آ گیا، تو یہاں پہ صلاۃ سے کس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ کہیں گے بھائی جو پہلے سے رائج تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نماز میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں. آج اچھا صحابی نے جب یہ پڑھی آیت پہلی مرتبہ انہوں نے نماز پڑھ لی، پھر آج جب میں پڑھ رہا ہوں یہ کچھ عرصے بعد جب ان کو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد چینجز آ گئی ہیں. یعنی حضور نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں میں جو تبدیلیاں کر دی، مطلب سجدہ صاحب کی ضرورت کبھی بعد میں پڑ گئی آ گئی، اس طرح حج جو کیا ہے وہ بہن بات. یعنی یہ خود غامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ حضور اس میں تبدیلی فرماتے رہے. اب جو حضور نے فکس کر دیا وہ اسٹینڈرڈ آخری وہی ہیں، جبکہ آیت جو ہے وہ تو مکی بالکل ابتدائی دور سے شروع ہو گئی صلاۃ سے متعلق. اب یا تو یہ کہ وہ آیات ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، وہ صرف اسی پہلے مخاطب جو تھے نا ان کے لیے تھی، ان کے بعد نہیں ہے. ایک صورت یہ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ میرے لیے بھی ریلیونٹ ہے اور مجھے بھی وہی حکم دے رہی ہیں. لیکن آج اگر میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لوں جو پہلی بار جب اترے تھے اور جب مطلب سجدہ صاحب کی حکم نہیں آیا تھا، اور یا مثلا ہمیں ہسٹوریکلی پتہ ہے کہ باتیں بھی کر لیتے تھے پہلے، یہ بھی آج اگر ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ڈسکشن شروع کر دیں نماز میں اور کہیں گے جو وہ پہلی بار اتری تھی، تو ظاہر یہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب چینج ہوئی ہے. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو قرآن کا حکم آیا تھا اس وقت یہ رائج جو معنی راجے تھے رائج تھے وہ لیے گئے، پھر بدل گئے، تو یہ نسخ ہے. ایک نسخ کیا ہوتا ہے؟ ایک انٹر ہو کے ایک حکم
میں ایک آیت کے ایمبٹ میں ایک چیز انٹر ہوئی ہے اور وہاں سے نکل گئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاندھی صاحب نے سنت کو قرآن سے ماقبل کر کے یہ جو مسئلہ تھا مجمل مفتقر الی البیان کا، اس کو حل کرنے کی کوشش کی کہ قرآن جب صلاۃ کی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی اجمال نہیں ہے، وہ اسماء شریعہ ظاہر بالکل معلوم تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ گویا قرآن واز ریفرنگ کہ بھائی یہ عمل ہے جو کرو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک دوسری مشکل یہ پیش آ جائے گی کہ وہ تو آپ یا تو آپ یہ فرض کریں کہ نماز جیسی حضرت ابراہیم کے دور سے چلی ارجنا ویسی تھی، حضور نے کوئی تبدیلی نہیں کی، پھر نس کا سوال نہیں ہوگا، وہ ایک فکس چیز ہو جائے گی. لیکن یہ تو وہ یہ نہیں مان رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز ادا کرو 5 ہجری میں مثال کے طور پہ، یا مثال کے 5 ٹھیک ہے، مثلا 5 مطلب کسی خاص ٹائم پہ اعلان نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، اس وقت جو اس کا ریفرنٹ ہے اور جو مثال کے طور پہ ہجرت کے بعد آ گئی اس کا ریفرنٹ پھر کچھ اور ہو گیا. لیکن مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ نس کی کیفیت بن جائے گی کیونکہ حکم بدل رہا ہے، پہلے جو جائز ہے بعد میں ناجائز ہو گیا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں دیکھیں حکم ایک ہی ہے اور وہ ہے نماز ادا کرو، یہ بالکل اسی طرح جیسے کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو میں اگر مجھے یہ کہے کہ تم نا قانون پہ عمل کرو تو وہ تو حکم ایک ہی ہے، اگرچہ وہ بدل رہا ہے، اس کا مصداق بدل رہا ہے، تو یہ نسخ نہیں ہے، یہ بس مصداق بدل رہا ہے. کیسے بات بنے گی؟ ویسے ہم اس پہ کچھ تبصرہ کر چکے ہیں پہلے، اگر آپ کو یاد ہو. نہیں مطلب بلا شبہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ مصداق نہیں صرف بدل رہا، یعنی قانون سازی ہو رہی ہے، قانون باقاعدہ چینج ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جو اب اگلی جنریشن آ کے جب وہ ایک نئے قانون پہ عمل کرتی ہے، جو پہلے لوگوں کے ہیرسمنٹ کے قانون بعد میں تھے، پہلے نہیں تھے، تو اب وہ سارے قانون پہ عمل کر رہے ہیں نا اپنے اپنے دور کے. چینجز تو ہو رہی ہے. پہلے والوں کو کچھ فیل تھا جو پہلے جرم نہیں تھا، جو اب ہمارا وہ جرم ہو جائے گا. ہاں تو یہ بلا شبہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں. اچھا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی نسخ کی اپنی کوئی تعریف بنا لیتا ہے الگ، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نسخ القرآن بالسنہ کا قائل نہیں ہوں، تو ہم کہیں گے یہ تو لفظی نزاع کر رہے ہیں آپ. سب سے پہلے آپ پہلے اپنا کانسیپٹ واضح کریں کہ یہ میں نسخ سے یہ مراد لیتا ہوں. پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ جو ہمارے تاریخ میں جس چیز کو اصولیین ہماری علمی روایت میں نسخ کہتے ہیں، کیا یہ دونوں کنسیپٹ ایک ہی ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا میں پانی بول کے کوئی اور چیز مراد لے رہا ہوں، آپ کہیں پانی پینا جائز نہیں ہے، اور پانی سے مراد آپ کی سوسائٹی میں فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز ہو جو حرامی ہوتی ہو ہمارے مذہب میں بھی یا نہ ہوتی ہو، اور آپ کہیں گے جی تم پانی کو جائز کیا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نسخ القرآن، نسخ سے آپ نے مراد کیا لی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو کہ یہ مصداق بدل جاتا ہے یا نسخ نہیں رہتا، تو ہم کہیں گے آپ لفظی نزاع کر رہے ہیں، آپ تحقیقی بات نہیں کر رہے. آپ پہلے مفہوم مقرر کریں، نسخ یہ چیز ہوتی ہے، اب کہیں گے یہ کیفیت جائز نہیں ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ وہ چیز کہاں پر جا کر بیٹھتی ہے.